میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رات پاکستان میں حملہ ہوا اور اصل انڈیا کا ٹارگٹ بھاولپور میں جو مسجد ہے اس مسجد کو شہید کرنا، مسجد سبحان اور اس مدرسے کو شہید کرنا تھا۔ ان کی یہ سازش تو ناکام ہو گئی، لیکن بھاولپور میں ایک مرد اور ایک عورت، ایک معصوم سا بچہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرا حملہ مظفر آباد میں ہوا، اس جگہ میں مسجد شہید ہو گئی، مسجد بلال۔ انہوں نے بہت ہی کوشش کی پاکستان کو ناکام کرنے کی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ظالموں کے ہاتھ سے بچائے۔ انڈیا تو پوری کوشش کر کے بیٹھا ہے کہ ہم کہیں طریقے سے پاکستان کو برباد کر دیں، کیونکہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان سب سے زیادہ جو مضبوط ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور مسلمان بھی پاکستان میں زیادہ ہیں، علماء بھی پاکستان میں زیادہ ہیں۔ وہ انڈیا تو گرانا چاہتا ہے پاکستان کو، اور پہلے فلسطین پر حملے کیے اسرائیل نے، ان پر ظلم کیا، بہت ہی زیادہ ظلم کیا، بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد جب ہم خوشیاں منا رہے تھے، ہمیں چاہیے تھا ہم ان کا ساتھ دیں، فلسطین بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کا ساتھ دیں۔ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں کہا گیا بھائی نہ کہ بائیکاٹ کریں اسرائیل پروڈکٹ کا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ جب ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اب آزما رہا ہے، اب وہی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی۔ اب انڈیا ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے رات حملے کیے، اس بات کا تو ہر ایک انسان کو علم ہے کہ رات حملہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے لیے تو کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ویڈیو بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، ویڈیو بن گئی تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، جب تک انسان خالص نیت تک نہیں کرے گا تو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کے قصور ہم خود ہیں، یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح قوم ہوگی اسی طرح کے ان کو حکمران ملیں گے، اسی طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ آج جو حملہ ہو رہا ہے اس پر اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہمارے کون سی گناہ کی خطا ہو گئی۔ کیونکہ باہر ملک کوئی کافر ملک ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آگے بڑھیں، وہ تو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اکثریت سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے گمراہ کر ہی دیا ہے۔ آج کل کسی مسلمان کو آپ پیسے دیں گے، وہ پیسے لے کے کیا کرے گا، وہ اسلام سے دور ہو جائے گا، پیسے کی لالچ میں آ جائے گا۔ آج کل ہر بندے نے اپنے آپ کو پیسہ بنایا ہوا، کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو ہم چلیں گے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، زندگی نہیں۔ تو انڈیا والے یہی کر رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں کسی کو، پیسوں سے گمراہ کریں، وہ پیسوں سے بندوں کو لے رہے ہیں اور بندے بیچے جا رہے ہیں، پیسوں میں ہر ایک کسی کو خریدا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہمارے اوپر یہ عذاب بھی آئے گا۔ یہ تو 3-4 حملے ہوئے، اس سے بڑھ کر بھی ہم پر عذاب آ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیسے کی چھوڑیں، بلکہ ہم اپنے آپ پر فوکس کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، برے اعمالوں کو چھوڑیں، اچھے اعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہم گناہ تو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں گناہ ہم کون سا کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے، پھر اس کا یہی ہونا ہے جو عذاب آئے گا، تو پھر اس وقت سب رگڑے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، خود بھی مانگیں، اور جو بھی بھائی ہمارے ساتھ اس گناہوں میں ملوث ہیں ان کو بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، پاکستان کو اور ہمیں محفوظ رکھیں۔